बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आस्क मुस्लिम टीचर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप हमारे इसी तरह रूहानी इलाज और वज़ाइफ से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो रेड सब्सक्राइब का जो बटन है इस पर क्लिक कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन की जो बेल है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुफ्ती अबू हसन और उम्मीद करता हूँ आप सब बहन भाई अल्लाह की रहमत और फजल से खैर आफियत से होंगे। आज का जो वजीफ़ा है नहायत मुजर्रब वजीफ़ा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ा है कि ये जो आप लोग अमल करेंगे इंशाल्लाह रिज़्क़ टूट पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो वजीफ़ा बता रहा हूँ हूँ बहू आपने वैसे ही करना है और उसकी पाबंदी करनी है। बहुत आसान अमल है लेकिन पाबंदी करनी है इसकी, ठीक है। और उसके साथ साथ आप लोग नमाज का ख्याल रखेंगे। इंशाअल्लाह ताला रिस्क में ऐसी फरवानी आएगी, रिस्क ऐसा आप लोगों पर टूट पड़ेगा, आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये वज़ाइफ में बहुत से मैं लोगों को मुख्तलिफ तरीके से बताता भी रहता हूँ। मुख्तलिफ मैंने रिकॉर्डिंग भी की है वज़ाइफ की रिस्क के हवाले से, तो उन वो भी करें। अगर उस ये वाला जो वजीफ़ा मैं आपको रिस्क के हवाले से एक और बता रहा हूँ, ये अगर आप लोगों ने कर लिया इंशाअल्लाह ताला रिस्क आपके लिए, रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे। किसी का जॉब का मसला है, कारोबार का मसला है, ठीक है, तंगी है, माली मसाइल हैं, माशी मसाइल, इस तरह के मसाइल इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन हल हो जाएंगे। वो वजीफ़ा किस तरह से, थोड़ा सा ये एक वजीफ़ा है जो थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा कुछ बयान करना चाहूँगा और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, लिहाजा आप लोग इसको गौर से सुनिएगा और आखिर तक सुनिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैं क्योंकि कॉपी के ऊपर लिखूँगा आज और लिख कर आपको बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपके माँ बाप ज़िंदा हैं, पहले एक अमल मैं बता दूं उससे पहले, अगर आपके माँ बाप ज़िंदा हैं तो आपने सुबह और शाम माँ बाप के पाँव छूकर अपने चेहरे पर मल लें। ये बड़ा ज़बरदस्त अमल है, ये मैंने पढ़ा था कहीं से, किसी ने मुझे बताया और ये मैंने आज सोचा आप लोगों तक पहुँचाऊँ क्योंकि ये चीज़ मुझे भी नहीं मालूम थी, ठीक है। तो ये अगर आप लोग करें माँ बाप के, और चूँकि देखें माँ बाप के पाँव छूना वैसे ही इबादत से खाली नहीं है, ठीक है, उनके माँ बाप के पाँव छू के आपने अपने चेहरे पर मल लेना है। लेकिन अगर आप आपके माँ बाप ज़िंदा नहीं है, अगर दोनों में से एक है तो उनके कर लें, अगर दोनों ही नहीं है तो आप कब्रिस्तान जाके उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करें, ठीक है। और आपने दुरूद शरीफ पढ़नी है, सूरह इखलास सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास, ये पढ़कर आपने उनके लिए करना है अगर आप चाहते हैं रिस्क में फरवानी, ठीक है। रोज़ाना इसाले सवाब जाके करें। एक तो ये अमल था जो, और दूसरा अमल जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जिसके लिए आज मैं वजीफ़े की मैंने रिकॉर्डिंग का मकसद है मेरा वो ये है कि आपने करना क्या है कि मैं ज़रा ये अल्लाह के नाम लिख लूँ, अस्मा हुस्ना या वहाबू, ठीक है। एक तो है या वहाबू, ये अल्लाह का नाम है, और इसी तरह है या रज़्ज़ाक़ू, ठीक है, ये, और इसी तरह है या मुग़नी, या मुग़नी। ये 3 अल्लाह के नाम आप लोग जैसे देख रहे हैं, या वहाबू, या रज़्ज़ाक़ू, या मुग़नी, ठीक है। अब आपने करना क्या है, दिन में कोई भी वक्त मुकर्रर कर लें जिस टाइम से आप ये समझते हो कि यार आप फ्री हैं इस टाइम, ठीक है। लेकिन जब वो वक्त मुकर्रर कर लें तो फिर आपने 21 दिन तक, ठीक है, ये अमल आपने करना है। कितने दिन तक? 21 दिन तक आपने ये अमल करना है।
کوئی بھی ٹائم مقرر کر لیں. میں مثال کے طور پر یہاں میں بتانا چاہ رہا ہوں. مثال کے طور پر آپ نے کہا چلے بھائی یہ عشاء کے بعد میں کیا کروں گا, ٹھیک ہے, مثال کے طور پر, ٹھیک ہے, یہ میں عشاء کے بعد لکھ رہا ہوں. لوگ یہ پھر پڑھنے کے بعد کہیں گے کہ آپ نے عشاء کے بعد لکھا ہوا تھا. یہ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں. آپ کوئی بھی وقت مقرر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے اپنے لیے عشاء کے بعد جو ہے وہ وقت مقرر کیا. اب 21 دن تک میں نے عشاء کے بعد ہی کرنا ہے یہ, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے دن عشاء کے بعد کیا, دوسرے دن میں نے مغرب کے بعد کیا, تیسرے دن صبح کے فجر کے بعد کیا, ایسے نہیں, ٹھیک ہے. اب آپ نے عشاء کے بعد ہی وقت مقرر کر لیا. اب آپ نے یہ 21 دن تک یہ عشاء کے بعد رکھنا ہے. سوری عمل اس طرح کچھ ہے کہ آپ نے وضو کرنے کے بعد, ٹھیک ہے, وضو کرنے کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے, قبلہ رخ ہو کر بیٹھے, ٹھیک ہے, قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے آپ نے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, یہ جو نام ہے اللہ کے, یا وہاب یا رزاق یا مغنی, شروع میں آپ نے 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا وہاب پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے, سجدے میں جا کر, ٹھیک ہے, یہی یا رزاق 100 مرتبہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. سمجھ گئے آپ لوگ. سب سے پہلے 3 مرتبہ درود, وضو کیا آپ نے, قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے, 3 مرتبہ درود شریف, اس کے بعد یا وہاب 100 مرتبہ بیٹھ کر آپ نے پڑھا, اس کے بعد سجدے میں جا کر 100 مرتبہ یا رزاق پڑھا, اس کے بعد سجدے سے سر اٹھا کر یا مغنی, یہ بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے لیے دعا کرنی ہے, ٹھیک ہے. یہ انتہائی مختصر. اچھا, یہ 100 مرتبہ یا مغنی پڑھنے کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود شریف, ٹھیک ہے, یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے. یہ پورا عمل ہو گیا. ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ناظرین کے لیے تاکہ مسئلہ نہ ہو سمجھنے میں. دیکھیں, عشاء کی نماز کے بعد آپ نے مثال کے طور پر وقت مقرر کیا ہے, 21 دن تک یہ عمل کرنا ہے. اب کرنے کا عمل یہ ہے کہ 3 مرتبہ شروع میں درود شریف آپ نے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اب آپ نے شروع کرنا ہے, قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے وضو کر کے, 3 مرتبہ شروع میں درود شریف, پھر بیٹھ کر یا وہاب 100 مرتبہ, پھر سجدے میں جا کر 100 مرتبہ یا رزاق, پھر سجدے سے سر اٹھا کر آپ نے یا مغنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا کرنی ہے. یہ عمل ہو گیا. ایک چھوٹا سا اور عمل ہے اس کے علاوہ, یہ ہے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز فجر سے قبل اللہ تعالیٰ زمین پر رزق بانٹتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ فجر کی نماز سے تھوڑا پہلے, ٹھیک ہے, تہجد کے وقت آپ نے کیا کرنا ہے, تہجد کے بعد آپ نے اٹھنا ہے اور آپ نے تہجد کی 2 نفل پڑھنی ہے, نماز پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے. یہ میں لکھ رہا ہوں, سبحان اللہ وبحمدہ, ٹھیک ہے, سبحان اللہ العظیم. یہ آپ لوگوں کو سب کو آتا ہوگا, میں زبر زیر پیش نہیں لکھ رہا, ٹھیک ہے. سبحان اللہ العظیم, اور آخر میں پڑھنا ہے استغفر اللہ, ٹھیک ہے. 100 مرتبہ تہجد کے وقت. یہ میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے پریشانی نہ ہو. تہجد کے وقت آپ نے اٹھنا ہے فجر کی نماز سے تھوڑا سا پہلے, ٹھیک ہے. 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, استغفر اللہ, یہ پڑھ کر آپ نے بیٹھ جانا ہے مصلی پہ. اچھا, تہجد کے وقت آپ نے فجر کی نماز سے تھوڑا ٹائم پہلے, ٹھیک ہے, یعنی کہ 10-15 منٹ پہلے آپ نے تہجد کی 2 نفل پڑھے,
یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھا اور اب آپ نے اس پہ بیٹھ جانا ہے مصلی پہ، ٹھیک ہے۔ یہ مصلی پہ بیٹھنے کے بعد آپ انتظار کریں فجر کی اذان کا، اس کے بعد ہم نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور اس طرح سے 21 روز تک کا عمل ہے یہ۔ دیکھیں یہ تو آپ کر لیں گے، لیکن مجھے تو یہ ڈاؤٹ ہے کہ آپ لوگ یہ بہت مشکل سے کر پائیں گے۔ لیکن صرف کتنے دن ہیں یہ؟ 21 روز۔ 21 روز تک اگر آپ لوگوں نے یہ عمل کر لیا، انشاءاللہ تعالی آپ لوگ دیکھنا خود ہی آپ لوگوں کے رزق کے دروازے کیسے کھلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ لوگوں کو بہت خاص عمل ہے یہ، اگر آپ لوگوں نے یہ کر لیا ایک دفعہ، انشاءاللہ تعالی یہ آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، بہت مجرب عمل ہے۔ اگر آپ چند روز اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی غیب سے رزق کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے، اور دنیا کی کسی مصیبت اور تکلیف میں گرفتار نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ روحانی ترقی بھی ہوگی، اور دل پر جو ہے وہ آپ کے نور کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ بہت زیادہ خاص عمل ہے، آپ لوگ کیجئے گا۔ امید کرتا ہوں یہ وظیفہ آپ لوگوں کو بے حد پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو دیکھنے کے باوجود بھی اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو سمجھنے میں، تو مجھ سے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، فیس بک پہ پوچھ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو خواتین حضرات ہیں ان کے لیے یہ ایک چھوٹ ہے کہ جب ان کے خاص دن آتے ہیں تو ان دنوں وہ یہ کرنا بند کر دیں، جب وہ خاص دن ختم ہو جائیں تو پھر دوبارہ سے جہاں سے چھوڑا تھا پھر وہیں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو دیجئے مفتی ابو حسان کو اجازت، اور ساتھ ساتھ میں یہ درخواست کرتا ہوں ناظرین سے جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے۔ اور گھنٹی کا جو آئیکن ہوتا ہے، گھنٹی چھوٹی سی نظر آتی ہوگی آپ کو، تو اس کے اوپر بھی کلک کر دیا کریں تاکہ نوٹیفیکیشن ہماری جو ہے نا ویڈیوز کی آپ تک مزید پہنچ سکے۔ تو دیجئے مفتی ابو حسان کو اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔